تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہے، وہی رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ میں اس کا حمد و شکر بیان کرتا ہوں کمی اور زیادتی پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو بڑا اور کریم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ زیادہ آخرت ہے اور شدت میں قوت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، اللہ تبارک تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا، اسے خوبرو بنانے کے ساتھ کامل دل بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، تجھے متوازن بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ انسان کی خوبصورتی دل کے صاف ہونے سے مکمل ہوتی ہے، اور صاف دل ظاہری خوبصورتی کا حسن دوبالا کر دیتا ہے۔ رنگ و روپ کو بارآور بنانے والا جوہر یہی ہے۔ اگرچہ لوگ رنگ و روپ کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہیں تک ان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر تمہاری صورت اور دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر مضبوط ہوگا، اسی قدر لوگوں سے محبت اور شہرت پائے گا۔ لہٰذا جس بندے کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہوگا، زمین و آسمان میں اس کی مقبولیت عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، پھر آسمان میں صدا لگاتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر اہل سما بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر پوری زمین پر اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ لوگوں کے ظاہر و باطن سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ گہرا فہم مسلمان کو اپنے دل کی اصلاح کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے بنیاد یہ ہے کہ معبود کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کی جائے، کیونکہ نیت ہی بندگی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ظاہری رنگ و رنگ کا خیال اتباع اور اقتداء کی درستگی میں پنہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عبادت مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی ہر دو طرح سے تربیت کرتی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کرنے والے کو ظاہری اور باطنی ہر دو پہلوؤں کا خیال واضح ملے گا۔ مثلا مسلمان اپنے پروردگار کے سامنے سیدھی صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ شریعت نے اسے نماز کے قیام میں شامل کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے، اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں درست سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو ایک دوسرے سے موڑ دے گا۔ اسی طرح ہم ظاہری طہارت اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام مناسک حج میں بھی واضح دیکھتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کا حج بیت اللہ کے لیے گھر سے چلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی ظاہری اور باطنی تعمیل کی اعلیٰ ترین منظر کشی ہے۔ پھر حج کے لیے خاص لباس، نیت، تلبیہ اور ذکر الہی اس مفہوم کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص اس میں حج لازم کر لے وہ بےہودگی، گناہ اور حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو،
سب سے بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایسے ہی حبیب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسلام میں باطن کی قدر و قیمت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظریں تمہارے باطن پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو توجہ کرو، یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے، تم سب کا والد بھی ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی سیاہ پر اور کسی سیاہ کو کسی گورے پر تقوی کے بغیر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تم میں سب سے بہترین تقوی والا ہے۔ مسلمان کو تمام گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں میرے پروردگار نے ظاہری اور باطنی تمام فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ظاہری صفائی اور باطنی پاکیزگی پورے مسلم معاشرے کو پاک صاف کر سکتی ہے۔ اس سے اخلاقیات اور سلوکیات میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہر مسلمان اپنے بھائی سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اسے ملے تو ظاہری طور پر خندہ پیشانے سے ملتا ہے، جبکہ باطنی طور پر سچے دل سے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، ہمیشہ اپنے بھائیوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو فرشتہ لازمی کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ظاہری طور پر دیگر مسلمان محفوظ رہیں، نیز حسد اور کینے جیسے بیماری سے باطنی طور پر محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد، دھوکہ دہی، بغض اور نفرت مت کرو۔ کوئی بھی کسی کی بے پر بے نہ کرے۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کو ظلم، تذلیل، دروغ گوئی اور تحقیر کا نشان نہیں بناتا۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ظاہری طور پر قلم اور کلام کے ذریعے مدد کریں، نیز باطنی طور پر قلب و ذہن کے ذریعے مدد کریں۔ ہر مسلمان پر مسلمان کے مسائل کے مال، اثر و رسوخ، اظہار رائے اور اللہ سے دعا کے ذریعے تائید کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقین ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے جن رسول بھیجے تو ہم نے انہیں تنگی اور سختی میں پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اگر مسلمان کوئی حکم صادر کرنا چاہے تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کی جاسوسی کرے اور اس کے خلاف طاق میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بھیدوں کا علم ہے، چنانچہ اس کا حساب بھی وہی ذات لے گی جس کے سامنے کوئی خفیہ ترین چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دے، پھر نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ یہ سب کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال محفوظ کر لیں گے، ماں سوائے اسلامی حقوق کے، نیز ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کی ضمیر پر شک کرنا، ان کی نیتوں پر حکم لگانا حقیقت میں مسلمانوں کی عزت اور احترام سے متصادم ہے۔ یہ مسلمانوں کے مقام اور مرتبے کو ٹھیس پہنچانے اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی طرف لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، پوری دنیا کی تباہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مسلمان کے قتل سے ابتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دعویٰ کرنے والے منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی برتاؤ کرتے تھے اور ان پر اسلام کے احکامات لاگو کرتے تھے، حالانکہ کچھ کی ان منافقت کے بارے میں آپ کو علم بھی تھا۔ ایمان کے اثرات آزمائش میں ظاہر ہوتے ہیں، ظاہری طور پر صبر کی صورت میں اور باطنی طور پر امید اجر کی صورت میں، لہٰذا مسلمان اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دیتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام کا پیمانہ لبز ہونے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھیں اشکبار ہیں اور دل افسردہ ہیں، پھر بھی ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہوگی۔ ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ جنت کی جانب دوڑ دھوپ میں کامیابی قلبی امور پر موقوف ہے، تاکہ ظاہر کی اہمیت بھی ہے، تاہم ظاہر کی اہمیت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبقت لے جانے والے اور بلند درجات پانے والے قلبی امور کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو برکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اسلام کی ہمیں ہدایت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، آج سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے نماز، روزے اور قیام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور آپ کے آل پر اور تمام صحابہ کرام رحمت نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع رحمت ہے کہ انسان کے لیے ایمانی اڈے قائم فرمائے، جہاں پر ٹھہر کر ایسی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اس سے قلبی تزکیہ ہو اور ظاہری نشوونما ہو۔ ایسے ہی عظیم و برکت ایام جن میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے عشر ذی الحجہ کی راتوں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی افضل نہیں ہے، ماں سوائے اس صورت کے کوئی شخص اپنا مال اور جان لے کر جائے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ زیادہ تحلیل تکبیر بیان کرو۔ ایسے عشر ذی الحجہ سمیت تمام ایام تشریق میں ہر وقت تکبیرات کہنا مسنون ہے۔ عشر ذی الحجہ شروع ہوتے ہی آخری یوم تشریق تک تکبیرات کہیں، جبکہ نمازوں کے بعد کی تکبیریں یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے لے کر کے آخری یوم تشریق کے دن سورج غروب ہونے تک جاری رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس عشرے کے اعمال میں قربانی ذبح کر کے قرب الہی کی جستجو بھی شامل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کے یوم النحر کو کیے ہوئے اعمال میں سے اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ کے بارے میں مجھے اللہ کی امید ہے، اس سے گزشتہ اور پیوستہ سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو رسول خدا پر درود سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اسی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر و عثمان سے راضی ہو جا، آل اور صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے، اور ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان غلبہ عطا فرما، کفر اور کافرین کو ذلیل کر دے، دین کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت اور جو جنت سے قریب کر دے تجھ سے چاہتے ہیں، تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہر چیز سے جو قول اور عمل ہمیں جہنم سے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہر چیز کا ہم سوال کرتے ہیں، چاہے جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے خیر کے آغاز اور انجام کو چاہتے ہیں، اور تجھ سے ہم جنت میں بلند درجات طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حجاج بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ حجاج بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے انہیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا وطن عزیز صحیح سالم اور غنیمت کے ساتھ واپس لے جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خادم کو ہمیشہ نیک کام کرنے توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس سے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں کو عطیہ دینے کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تمہیں اللہ یاد کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں مزید دے گا، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔